یہ انسان کی انتہا درجے کی ہٹ درمی ہوتی ہے کہ انسان کسی کو پہچان بھی لے، حق کو پہچان بھی لے، پھر بھی قبول نہ کرے۔ اب اولاد کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ اولاد، آپ دیکھ لیں، اولاد انسان اپنی پہچان لیتا ہے اور کوئی بغیر کسی شک شبے کے پہچانتا ہے۔ تو اے پیغمبر، یہ آپ کو بھی بغیر کسی شک شبے کے پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ وہ وجہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کر دی، ہٹ درمی، ضد، انا، یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو پہچانتا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، اگر میں آج کے اس معاشرے کی بات کروں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہے، بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں، بہت ساری مذہبی جماعتیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں اور ان سے وابستہ لوگ ایسے معاشرے میں موجود ہیں جو سمجھتے ہیں حق وہی ہے جس جماعت میں میں ہوں، بس اپنا مخالف اگر وہ حق کر بھی رہا ہے تو ہم نہیں مانتے۔ دیکھیے، انسان کے اندر ظرف ہونا چاہیے، یہودیوں کے اندر ظرف کی کمی تھی، وہ قبول نہیں کرتے تھے حق کو۔ آج کے معاشرے میں لوگوں میں ظرف کی بہت زیادہ کمی ہے کہ اپنے مخالف میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ بھی قبول نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے تو شیطان کی بات بھی مان لی تھی کہ جب اس نے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات سچی کر گیا۔ تو یہ انسان کے اندر ظرف ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں کو قبول کرے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے حق کو چھپاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ حق کو چھپاتے ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو جھوٹ اتنا عام ہوتا ہے، اتنا عام ہوتا ہے کہ حق ویسے ہی چھپ جاتا ہے، حق والے ویسے چھپ جاتے ہیں، حق بات کرنے والا ویسے چھپ جاتا ہے، جھوٹ عام ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سوشل میڈیا ہے، عوام میں جھوٹ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اب یہ ایک رات گزری ہے، اس رات میں اور اس رات میں ہونے والے واقعات میں اس کا اسلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے دین میں جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ لوگ اس رات کو اب عبادت سمجھتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، ہٹ درمی اور جہالت ہماری دیکھ لیں کہ اس رات آتش بازی ہوتی ہے۔ آتش بازی کو لوگ اب دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب ایک عام سادہ سا مسلمان بھی ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ آتش بازی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام تو اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ آتش بازی کر رہے ہیں۔ اور ہم بغیر کسی تحقیق کے آتش بازی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کتنے خطرناک ہیں اور کن لوگوں کے خطرناک ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے اندر کس قدر خطرناک سازشیں ہوئی ہیں۔ خلافت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے بنو امیہ کے لوگ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے بنو امیہ کے خلیفے تھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں اسلام 3 بر اعظموں کو پھیل گیا تھا۔ بنو امیہ کا دور ان کافروں کو بڑا کھٹکتا ہے اور یہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں بنو امیہ میں دراڑ ڈالنے کی کہ یہ جو ہے نا اسلام سے نکل جائے۔ اب بنو امیہ کے زمانے میں بنو عباس آبودشن تھے اور وہ کسی بھی صورت بنو امیہ سے خلافت لے نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ایرانیوں کو ساتھ ملا کے، ایران کے لوگ مجوسی تھے، ایران فتح کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ اب ان کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ مسلمانوں نے چونکہ ہم کو آگ سے دور کیا ہے، ہم نے مسلمانوں کو آگ پر لگانا ہے، یہ مقصد ہے ان کا۔ جب ایرانیوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی خلافت کا تختہ الٹ دیا، اب خلیفہ بن گیا بنو عباس۔ چونکہ ایرانیوں نے ساتھ دیا تھا، ایرانیوں کو وزارتیں دینی پڑی اور ان وزارتوں کے سلسلے میں یہ آتش بازی اسلام کے اندر رائج ہو گئی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے چراغاں کیا، پھر آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں کو آتش بازی پہ لگا دیا، ہم آتش بازی کرتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو آگ کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ کتنے خطرناک ان کے مقاصد تھے، اور ہماری جہالت، ہم مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے ہم وہ خطرناک ان کے منصوبے اور مقاصد وہ پورے کر رہے ہیں۔ تو آتش بازی ویسے ہی گناہ ہے، اور اس کا گناہ اس لحاظ سے اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ آگ پرست مجوسی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو ہماری آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیسے کاموں میں لگیں۔ اور پھر مسلمانوں نے اکیلا تو یہ کام کرنا نہیں تھا، اب اس حوالے سے حدیثیں گھڑی گئیں، اس رات کے حوالے سے بڑی حدیثیں ہیں، اتنی فلاں عبادت کرو، یہ ہوتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے جتنی عبادت کی حدیثیں ساری ضعیف نہیں، موضوع ہیں،
ضعیف تو وہ ہوتا ہے نا جس میں کوئی راوی کمزور ہو، موضوع وہ ہوتا ہے ساری من گھڑت گپ، جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑی گپ، تو ساری حدیثیں ہی موضوع ہیں تقریباً، ایک بھی حدیث سچی نہیں ہے جس کے اندر اس رات کی کوئی ایک فضیلت بیان ہوئی ہو، کوئی ایک فضیلت بھی نہیں ہے۔ اور لے دے کر وہ جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سورہ دخان کی، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات فیصلے ہوتے ہیں، یہ مبارک رات ہے۔ اور اس حوالے اس کی تفسیر میں ایک حدیث شامل کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اگر کوئی بدبخت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش بخت لکھ دیتے ہیں، یعنی کوئی جہنمی ہے، تقدیر میں لکھا تھا جہنمی ہے، اللہ اس کو بھی عبادت کرنے کی وجہ سے جنتی لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ آیت تو ٹھیک ہے، ساتھ حدیث جو لگائی ہے وہ موضوع ہے، اور اس آیت کا مطلب بھی قطعاً یہ نہیں ہے، اس آیت سے مراد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، وہ تو ساری فضیلت لیلۃ القدر کی ہے، اس رات کی تو کوئی نہیں، اس رات کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اور پھر لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، روزے کا تعلق بھی نہیں ہے، خاص اس دن کا روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر لوگ رات کو قبروں کی زیارت میں جاتے ہیں، شام ہوتے ہی جناب قبرستان سارا بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، فزوروا القبور فانها تذکر الموت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبرستان جاؤ ضرور، یہ تمہیں موت کی یاد کراتی ہے، لیکن اس رات خاص جانا ہے نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بقیع کے قبرستان میں گئے، آپ نے دعا کی، اس میں 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو عام حدیث ہے، عام حدیث ہے، آپ کسی بھی رات جا سکتے ہیں قبرستان، جائیں، جا کر اپنی موت کو یاد کریں، یہ تو عام حکم ہے۔ اور پھر وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا، وہ تو ہر روز ہی آتا ہے، وہ کو اللہ تعالیٰ اس رات خاص نہیں آتا، اللہ ہر روز آسمانی دنیا پر آتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، کوئی مانگنے والا ہو، اولاد مانگنے والا، رزق مانگنے والا، میں آسمانی دنیا پر دینے کے لیے آ گیا ہوں، تم لینے کے لیے بستر سے اٹھ جاؤ، یہ تو ہر رات کی بات ہے۔ تو خاص 15 شعبان میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، نہ رات میں نہ دن میں، ہم نے رات میں بے شمار فضیلتیں بنا لی، دن میں بے شمار فضیلتیں بنا لی، ساری رات شام سے لے کر مولوی اسپیکروں پہ لگے ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ اتنا پھیلا دو کہ لوگوں کو سچ لگے، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جھوٹ اتنا پھیلا دو کہ لوگوں کو سچ لگے۔ اب اگر لوگوں کو، بعض لوگوں کو حق پتہ بھی چل جائے، وہ جھوٹ ہی اتنا پھیل جاتا ہے کہ حق بیچارہ ویسے ہی دب جاتا ہے۔ ابھی ایک اور کل کا واقعہ آپ کو بتاؤں، کل لاہور میں ایک بیچاری عورت تھی، اس نے کسی عرب ڈیزائنر سے کوئی لباس سلوا لیا، اور سلوا کر وہ لباس اس نے پہن لیا۔ اب وہ اس پہ عربی رسم الخط لکھا تھا، اور عربی زبان میں لکھا ہوا تھا حلوہ، لیکن لکھنے والے نے پورے سوٹ پر ڈیزائنر اس کی ہوئی تھی، حلوہ حلوہ حلوہ۔ اب بیچاری وہ پہن کے، اسے کیا پتا تھا کہ میں تو جاہلوں کے ملک میں رہتی ہوں، عربوں کے ملک میں رہتی ہوتی تو بیچاری کی بچت ہو جاتی۔ اب ہماری جہالت کا پول کھل کے رہ گیا، لیکن مانے کون؟ ہم تو جھوٹ پھیلانے کے عادی لوگ ہیں۔ اب وہ بیچاری ایک ہوٹل میں چلے گئی، وہاں پہ کھانے کے لیے چلے گئی، لوگوں نے کہا وہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس پر گستاخی کا فتویٰ لگ گیا، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے درپے ہو گئے، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، اب اس کا سر تن سے جدا کرنے کی اپیلیں ہو رہی ہیں۔ وہاں بھاری نفری پولیس کی آ گئی، اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو پکڑ کر بمشکل پولیس وہاں سے لے کر گئی، اب اس پہ مقدمہ چلے گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ اب ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے، وہ عربی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے حلوہ، جس کا معنی خوبصورتی ہوتا ہے، وہ کسی ڈیزائنر نے عربی لفظ میں لکھ دیا، اب وہ ایسے اردو میں لکھا ہوتا خوبصورتی تو کوئی حرج نہیں تھا، اس نے عربی میں لکھ دیا ہے، ہم نے گستاخی رسول کا اس پر مور لگا دی ہے، اب اپیلیں ہو رہی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب اگر عدالت ہوش کے ناخن لے کر اس کو چھوڑ بھی دے، لیکن ہمارے اس جہالت والے معاشرے نے جو ٹھپا لگا دیا گستاخی رسول کا، وہ نہیں دھلے گا۔ اب اگر عدالت وضاحت بھی کر دے نا کہ یہ تو عربی میں لکھا ہوا تھا، اس میں کوئی گستاخی والی بات ہے ہی نہیں سرے سے، جاہل تو تم ہو، اس نے تو کوئی گستاخی نہیں کی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بیچاری سے گستاخی رسول کا ٹھبا جو ہم نے لگا دیا نا ہمارے معاشرے میں، وہ نہیں دھلے گا۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی جہالت ہے، تحقیق سرے سے کوئی نہیں کرتے، ایک خبر تھوڑی سی بریک ہو صحیح، وہ جنگل کی آگ کی طرح ہمارے پورے ملک میں پھیل جاتی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرف ویڈیو جاری ہو جاتی ہے،
پورا سوشل میڈیا اس ویڈیو سے بھرا ہوا ہے. میں بھی دیکھ کے حیران ہو گیا. وہاں بیچارے اگر کسی کو پتہ لگ بھی گیا تھا حقیقت کا، اگر وہ حقیقت کھول بھی دیتا تو اس نے خود ساتھ پھنس جانا تھا. اس نے کہنا تھا یہ بھی ساتھ ہی ہے، اس کو بھی پکڑو. تو بیچارے نے اپنا دامن بچاتے ہوئے اگر پتہ بھی لگ گیا تھا کسی کو تو وہ خاموش ہو گیا. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی جہالت ہے. اصل میں ہمارے معاشرے کی جہالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ زیادہ پھیلتا ہے. تو اس رات کا جتنا بھی ہے سارا جھوٹ ہے، لیکن پھیل گئے. اب لوگ مسجدوں میں بھی یہ جھوٹ لے آئے، اور مولویوں کو تو کام ہی یہ ہے، انہوں نے تو اپنا پیٹ سیدھا کرنا ہوتا ہے. اب وہ اس جھوٹ میں شامل نہ ہو تو پیٹ ان کا کیسے سیدھا ہو. انہوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، ویسے تو یہ خدمت کرتے نہیں، چلو اسی بہانے ہی صحیح. اب ساری رات اسپیکر بھی کھلے رہتے ہیں، مولوی مانگتے رہتے ہیں، سارا نظام جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے. یہ اصل میں کام کون کرتے تھے؟ یہود. جو کام آج کے مسلمانوں نے شروع کر لی ہے. تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، حق کو، اب یہ مولوی حق کو پہچان بھی لینا لیکن مانیں گے نہیں. حق کو پہچان بھی لیں، مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ سارا کام ختم ہوتا ہے. ختم تو ہم نے کرنا نہیں ہے. تو یہودی بھی یہ کہتے تھے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جب سے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے. اگر مان لیا تو سارا کام ہی خراب ہو گیا. پھر تو ہمیں اپنی صدارت ساری چھوڑنی پڑے گی، پھر تو اس پیغمبر کی بات ماننی پڑے گی. تو ماننا تو ہے نہیں ہم نے. تو ہمارے معاشرے میں بھی جھوٹ ایسے پھیلتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بعثت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نہیں تھے. وہ بیان کر رہے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، یہودیوں کی مجلس میں ایک دفعہ چلا گیا. وہاں یہودیوں کا ایک عالم تھا، وہ بیان کر رہا تھا. پہلے تو اس نے لوگوں کو باطل کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں لوگوں کو بتلایا، فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے. پھر اس نے موت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، لیکن یہ مشرک لوگ اس بات کو نہیں مانتے. پھر اس نے کہا مکہ کی طرف اشارہ کر کے، مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا مکہ اور یمن کی طرف سے ایک پیغمبر آنے والا ہے. کسی نے سوال کیا پیغمبر کب آئے گا؟ یہ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اس عالم نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا اگر یہ بچہ زندہ رہا نا تو وہ پیغمبر دیکھ لے گا. پھر کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جب آپ مدینہ میں آئے میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. لیکن یہودی اس بات کو چھپا گئے، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. فرماتے میں مسلمان ہو گیا، میں نے وہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ اگر وہ مجھے ملا تو میں تو مسلمان ہو جاؤں گا. فرماتے میں مسلمان ہو گیا، لیکن یہ یہودیوں نے اس بات کو چھپا لیا اور کہنے لگے نہیں نہیں یہ پیغمبر نہیں ہے. تو بہرحال کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بچوں کی طرح چھپاتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا رہتا ہے. تو آج بھی لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اس دور میں بھی لوگ حق کو چھپاتے تھے. حق کو چھپانا نہیں چاہیے، حق کو نہیں چھپانا، جھوٹ کو عام نہ کریں، اور جھوٹ کو عام کرنے میں انسان شامل نہ ہو. جس طرح میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہی ایسے ہے، کوئی بھی جھوٹ بول دے. یہ جو جڑاں والے کا بھی واقعہ ہوا ہے، گستاخی تو اس واقعے میں بھی ہوئی تھی، لیکن کس نے کی ہے ابھی اس کی تحقیق ہوئی نہیں، اور پورا شہر میں ہم نے کوہرام مچا دیا. ہو سکتا ہے کسی اور نے کی ہو. اب گستاخی ہوئی ہے، کی کس نے ہے، کیسے ہوئی ہے، کرنے والا کون ہے؟ یہ تو ویسے ہی بات ہوگی جس نے بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا اور کسی کے دروازے کے سامنے پھینک دیا، اب شور پڑ گیا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بیل ذبح کر کے، وہ تو قاتل کا پتہ چل گیا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کرتا کوئی اور ہے، ڈال کسی اور پر دو، اور پورے ملک میں وہ خبر جو ہے وہ پھیل بھی جاتی ہے. جب تک اس کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے پھر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہیں یہ تو بے گناہ ہے ہی نہیں، اس نے یہ جرم کیا ہے. جھوٹ اتنا بولو سچ لگنے لگتا ہے وہ جھوٹ ہی. تو یہ کام انسان کو نہیں کرنے چاہیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، انسان حق کو چھپائے نہ، حق کا پتہ چل جائے تو حق کا بھی اعلان کرے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.